شفعاء کے ساتھ قاعدہ لا ضرر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قاعدہ لا ضرر کا بخشش کرنے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو دو واقعات آپ کے سامنے پیش ہوئے، ان سب سے یہ پتہ چل رہا ہے، دونوں کو ابھی ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاعدہ لا ضرر کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہد اول جو آغائے شیخ الشریعت پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ عبادہ ابن صامت کی روایت کو جو اہل سنت کی ہے، اس کو جب اہل تشیع کی روایت سے ملاتے ہیں، اہل تشیع ہے عقبہ ابن خالد کی روایت، ان دونوں روایتوں کو جب ملاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ لا ضرر کا حق شفعاء اور بخشش کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ خود عقبہ ابن خالد نے اپنی طرف سے اس جملے کو کہ پیغمبر نے قضاوت کی لا ضرر ولا ضرار کو، اپنی طرف سے واقعات کے ذیل میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کا شاہد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت اور عقبہ ابن خالد دونوں کی روایت ایک جیسی روایتیں ہیں اور عبارت بھی بعین ہی ایک جیسی ہے۔ صرف عبادہ ابن صامت کی روایت میں لا ضرر ولا ضرار کو ان واقعات کے ذیل میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ خالی قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کو کہ پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ کوئی ضرر و ضرار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفعاء کو خود عقبہ ابن خالد نے اپنی طرف سے لا ضرر و ضرار کے ساتھ ملا دیا ہے، وَإِلَّا دونوں کی عبارت ایک جیسی ہے، اس کا مطلب ایک جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو واقعہ ملا دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انہوں نے خود نے اپنی طرف سے اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وَإِلَّا عبارت بھی ایک، مطلب بھی ایک طرز کے مطابق لفظ بلفظ ہو بہو ایک جیسی روایت ہے، لیکن وہاں عبادہ ابن صامت کی روایت میں وہ واقعہ موجود نہیں، دونوں واقعات موجود نہیں ہیں، اور خالی قاعدہ لا ضرر ولا ضرار کو ذکر کیا گیا ہے، بعین ہی اس عبارت ہو بہو کے ساتھ یہاں پر عقبہ ابن خالد کی روایت میں بھی ہے، لیکن اس میں واقعات کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے واقعات کو ان پیغمبر کی قضاوت کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اپنے پیغمبر کے فیصلے کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے۔ ہاں امکان ہے، لیکن ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ
ایسا تھا کہ بغیر واقعے کے اصل ذکر کیا گیا تھا، لا ضرر لا ضرار کو شفاء سے الگ ذکر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کسی مناسبت کی وجہ سے سمجھا کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا آسان ہے، تو ان کو بھی ذکر کر دیا ہے، اپنی طرف سے لگایا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ہاں عقبہ ابن خالد کے واقعے میں وہ واقعات کے ظلم میں لا ضرر ہو سکتا ہے کہ عبادہ ابن صامت نے اس واقعے کو کاٹ دیا ہوگا، لیکن یہ بہت بعید اس لیے لگتا ہے کہ راوی جب روایت نقل کرتا ہے تو پورا واقعہ غائب ہو جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اس میں ایک دو لفظ اوپر نیچے ہو سکتے، پورا واقعہ ہی غائب ہو جائے، دو واقعات غائب ہو جائیں، یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہوتا عام طور پر۔ اس لیے واقعات تھے ہی نہیں، یہ ممکن ہے کہ ایک واقعے کو ایک واقعے کی روایت کو دوسرے واقعے کے ساتھ ملا دیا جائے، یہ بہت سی جگہوں پر راویوں سے ہوتا ہے، وہ سمجھتے ایک دوسرے سے لنک ہے نہیں، وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے ملا دیا کرتے، یہ بہت زیادہ امکان ہے اس کا۔ لیکن پورا واقعہ خود راوی بھول گیا ہو، یا پورا واقعہ جو ہے اس سے سہو ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی، یہ بہت مشکل ہے کہتے ہیں۔ یقیناً جو ظہور ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو مطلب زیادہ واضح ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جی جی، بڑھاپے میں خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم مثال پیش کرتے ہیں، شلوار پہننا ہی بھول جاتا ہے، ایسے ہی نکل جاتا ہے کہ بغیر شلوار کے جانے، یہ تو یہ واقعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگ جو ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس نے شلوار پہنی ہے نہیں پہ، ایسے ہی جو ہے نکل جاتا ہے بات۔ پیٹ نہیں بھولتا، ابھی تو پتہ نہیں آپ کیا کیا دیکھیں گے، پتہ نہیں کون سا زمانہ آنے والا بھی پتہ نہیں ہے۔ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو نوجوان ہے کہتے ہیں۔ ہاں، بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں راوی بھول بھی جاتے ہیں۔ تو شاید مثال گم نہ ہو، کہ احتمال قوی یہی ہے، تجربے کی روشنی میں اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ذہنی اعضاء کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اعضاء کمزور، جیسے جو ہے پرانی گاڑی ہے، ایک نئی گاڑی ہے، پرانی گاڑی بار بار خراب کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اعضاء جو ہے کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، تو جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ ذہن جو روح کے اندر ہے، لیکن جاتا اسی کے ذریعے سے ہے نا، جاتا ذہن کے ذریعے سے ہی جاتا ہے وہ اصل میں روح میں، یہ وسیلہ ہے نا، کیچ کرنے کا بھی وسیلہ ہے، یاد رکھنے کا بھی وسیلہ ہے، اور جو ہے روح تک پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے، سب کام یہی کرتا ہے۔ جب یہ کمزور ہوگا تو سارے چیزیں کمزور ہو جائیں گی۔ گاڑی کا پیٹرول جس طرح بھی تازہ ڈالو گاڑی نہیں چلے گی۔ ہاں ہاں، پیٹ کا ایسا ہے کہ اس کی بھی بھوک تو کم ہو جاتی ہے بارہ،
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کھاتے کھاتے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں. ابھی نوالا جو ہے پلیٹ میں رکھا، پھر بھول گیا کہ ہم نے کھانا کھایا کہ نہیں. نوالا بس بنا کے پلیٹ میں رکھتے جاتے ہیں، اب کھایا کہ نہیں کھایا یہ بھی بھول جاتے ہیں. بہت سے ہوتے ہیں نا ابھی کھانا کھایا کہ ابھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا بھول جاتے ہیں. ہاں وہ ذہن کام نہیں کر رہا اتنا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. بہت 2-3 ٹائم کھانا ہی نہیں کھاتے، ان کو یاد ہی نہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ہاں وسیلہ ہے روح تک پہنچانے کا، لیکن اصل روح میں جمع ہوتا ہے. وسیلہ ذہن ہے لیکن پہنچتا روح میں، روح میں ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. ہاں روح جو ہے ان کی روح کے ذریعے سے پہنچتی ہے، لیکن ذہن کو استعمال کریں گے تو روح تک پہنچیں گے. ذہن کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو روح تک نہیں پہنچیں گے. جیسے ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، سائنسدان استعمال کرتے ہیں، تو سائنسدان کے ذہن کے ذریعے سے روح تک بات پہنچتی ہے. ہمارے ذہن تک وہ بات نہیں پہنچتی ہے. جو جیسی محنت کرے گا اس طریقے سے ثمرہ پائے گا. کون بھول گیا؟ ہاں صحیح بات ہے. ہاں وہ صحیح ہے لیکن جو 2% بھی استعمال کیے تو استعمال تو کیا نا. ہم تو وہ 2% بھی استعمال نہیں کر رہے اصل میں، اس لیے ہمارے پاس نہیں آ رہی معلومات. اشارہ کر رہے ہیں جو ہے کہ ان کے جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کتنا استعمال ہو سکتا ہے. یہ نہیں وہ ادعا نہیں کریں، وہ خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ 3%، 5% استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں. لذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج شیخ الشریعت آخری میں نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان کامل ہے. اگرچہ کہ یہ اطمینان کامل کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن وہ بہرحال یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطمینان کامل ہے کہ اگر عقبہ ابن خالد کی روایت کو جریان شفعاء میں اور جریان فضل ما جو مدینہ اور بادیہ نشین کے لیے ہے، اس عقبہ کی روایت کو عبادہ ابن صامت کی روایت سے ملاتے ہیں تو آغا فاضل کہتے ہیں کہ میرا ذہن ایسا کہتا ہے کہ آج شریعت نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر کہ شفعاء اور فضل ما کا لا ضرر لا ضرار سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور عقبہ نے خود اپنی طرف سے شفعاء اور فضل ما کا واقعہ لا ضرر لا ضرار کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ البتہ استنباط ہے آغا شیخ الشریعت کا، اور استنباط میں ان کو اطمینان ہو گیا کہ قصہ اسی طریقے سے گزرا تھا.
روایت نے یہ بات نہیں کہی ہے. دونوں روایتوں کے ملانے سے استنباط شیخ الشریعہ یہ ہے کہ دونوں واقعات کا قاعدہ لا ضرر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، استقلال رکھتا ہے. یہ استنباط آغاز شیخ الشریعت کا. مرحوم آغاز نعینی وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی آغاز شیخ الشریعت کی بات صحیح لگتی ہے، اور آغاز نعینی بھی شیخ الشریعت کی تائید فرما رہے ہیں. ولو ان کی آغاز نعینی نے ایک مختصر سا اشکال شیخ الشریعت پر وارد کیا ہے، لیکن مجموعاً جو مفہوم روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ قاعدہ لا ضرر کا حق شفاعہ اور فضل ما والے قضاوت کرنا پیغمبر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اصل مطلب میں آغاز نعینی نے شیخ الشریعہ کی تائید کی ہے. اصل مطلب کیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار مستقل ہے، واقع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اس دو جریان حق شفاعہ کو اور فضل ما کو پیغمبر نے کہا کہ زیادہ پانی کنویں سے نکالا جا سکتا ہے، مدینہ میں بھی اور مدینہ کے باہر بھی، تاکہ وہاں سے جو حیوانات گزریں تو وہاں پر سرسبز و شاداب چیزوں کو دیکھ کے وہ اپنی غذا کا انتظام کر سکیں. اس میں کوئی حرج نہیں کا. یہ گھاس پھوس جو جنگلی جو اگاتی ہے اس سے حیوانات کا ریوڑ وہاں سے گزرے گا، استفادہ کرے گا. ہم نے کہا پانی زیادہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنواں زیادہ کھودے کوئی حرج نہیں ہے. ان دو واقعات کا قاعدہ لا ضرر ولا ضرار سے تعلق نہیں تھا. آغاز عقبہ ابن خالد نے ان دو واقعات کو قاعدہ لا ضرر سے جوڑ دیا ہے. اور یہ غلطی، چاہے آپ اس کو غلطی مانیں یا آپ اس کو جان بوجھ کر ملانا مانیں. جان بوجھ کر اس لیے کہ بعض اوقات راوی سمجھتا کہ یہ واقعہ جو ہے اسی قاعدے سے مربوط ہے، اس کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واقعے کا تعلق اسی قاعدے سے ہے، تو اسی لیے اسی قاعدے کے ساتھ واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں. تو اب چاہے اس نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے واقعے کو قاعدہ لا ضرر سے جوڑ دیا ہے، چاہے وہ سمجھ صحیح تھی یا سمجھ صحیح نہیں تھی، لیکن یہ راویوں سے اس قسم کے کام جو ہے کبھی کبھی ہو جایا کرتے ہیں کہ ایک روایت کو دوسری روایت سے جوڑ دیتے ہیں. ایک روایت کے کچھ الفاظ جو ہے کم زیادہ ہوتے ہیں اس کو دوسری روایت سے جوڑ دیتے ہیں. کبھی جو ہے ایک روایت کے بجائے دوسری روایت کے کچھ الفاظ یہاں پر جوڑ دیتے ہیں. یہ غلطیاں یا جو ہے وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایت کو لکھ دیا کرتے ہیں. امام کی طرف منسوخ کر کے لکھ دیتے ہیں. امام کی طرف منسوخ کر کے قاعدہ لا ضرر ولا ضرار لکھا، ذیل میں یہ واقعہ بھی لکھ دیا. اب تھوڑی پتہ چلتا کہ امام نے کہا ہے یا خود انہوں نے جوڑ دیا ہے. قاعدہ لا ضرر ولا ضرار پیغمبر نے کہا، لیکن ذیل میں یہ واقعہ بھی لکھ دیا. تو آدمی سمجھتا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، جبکہ رسول اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے جو راوی نے خود اپنی طرف سے واقعے کو جوڑ دیا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.